الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج ہم سنیں گے وضو میں شک آنے کے 5 احکام۔ کتا چھو جائے کیا اس سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں؟ اس بارے میں آج سنیں گے۔ سونے سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا بیان، انشاءاللہ اس بارے میں آج سنیں گے۔ وضو میں شک آنے کے 5 احکام ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اگر دوران وضو کسی عضو کو دھونے میں شک واقع ہو، اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لیں، یعنی زندگی کا پہلا واقعہ ہے، پہلی دفعہ ہوا ہے تو اس کو دھو لیں۔ اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے، یعنی اکثر شک آتا ہے، تو اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ اگر اسی طرح بعد وضو بھی شک پڑے تو اس کا کچھ خیال مت کیجیے، یعنی اکثر شک پڑتا رہتا ہے تو اس پر بھی توجہ نہیں کرنی ہے، اور وضو کر لیا ہے اس کے بعد بھی شک پڑتا رہتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ کیجیے۔ زندگی میں پہلا واقعہ ہے، شک آ گیا، یار یہ عضو میں نے نہیں دھویا، شک آ گیا تو اسے دھو لیں، زندگی کا پہلا واقعہ۔ اور نمبر 2 پر ہے، آپ باوضو تھے، اب شک آنے لگا کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں، ایسی صورت میں آپ باوضو ہیں، یعنی آپ باوضو تھے، شک آنے لگا ہے وضو ہے یا نہیں، تو بتایا کہ آپ باوضو ہیں، کیونکہ صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3 پر ہے، وسوسہ کی صورت میں احتیاطاً وضو کرنا احتیاط نہیں ہے، یعنی وسوسہ آیا ہے وضو ہے یا نہیں، وسوسے کی صورت میں اگر آپ نے احتیاطاً وضو کیا، یہ احتیاط نہیں ہے، فرمایا اتباع شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4 پر ہے، یقیناً آپ اس وقت تک باوضو ہیں جب تک وضو ٹوٹنے کا ایسا یقین نہ ہو جائے کہ قسم کھا سکیں، یعنی آپ اس وقت تک باوضو ہیں، ایسا یقین بھی نہ ہو، یعنی ایسا یقین نہ ہو جائے کہ قسم کھا سکے میں وضو نہیں ہے، آپ نے قسم کھا لی۔ اور نمبر 5 ہے، یہ یاد ہے کوئی عضو دھونے سے رہ گیا، پکا یاد ہے کوئی عضو دھونے سے رہ گیا ہے، مگر یہ یاد نہیں کون سا عضو تھا، تو بایاں یا الٹا پاؤں دھو لیجئے، یعنی یاد ہے کوئی عضو دھونے سے رہ گیا ہے مگر یاد نہیں ہے کون سا عضو ہے، کون سا عضو تھا، تو بایاں یا الٹا پاؤں دھو لیجئے، وضو ہو جائے گا۔ یہ وضو میں شک آنے کے 5 احکام آپ کو سنائے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے، کتا چھو جائے، کتا جسم سے چھو جانے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، چاہے کتے کا جسم تر ہو، یعنی کتا ہے، جسم اس کا تر ہے، وہ کپڑے سے، کتا جسم سے چھو جانے سے کتا کا جو جسم ہے وہ آپ کے جسم سے چھو جانے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، چاہے کتے کا جو جسم ہے وہ بھی تر ہو، مسئلہ نہیں ہے، ناپاک نہیں ہوں گے۔ آگے ہے، ہاں کتے کا لعاب ناپاک ہے، کتے کا جو لعاب ہے وہ ناپاک ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ آگے ہیں، سونے سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا بیان۔ آج ہم نیند سے وضو ٹوٹنے کی 2 شرطیں پڑھیں گے۔ نمبر 1 ہے، دونوں سرینے اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں۔ بتا رہے ہیں ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، جب دونوں شرطیں جمع ہوں، یعنی سرین بھی اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہو، نیز ایسی حالت میں سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے، یعنی ایسی نیند ہے کہ جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ بھی نہیں ہے، یعنی بندہ غافل ہو کر سویا ہوا ہے، اس کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، نیند آ گئی ہے، تو ایسی نیند جو ہے نا وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اگر ایک شرط
پائی جائے دوسری نہ پائی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی ایک شرط پائی جائے، دونوں سرونیں اچھی طرح جمی ہوئی نہ ہو، ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، تو جب جو دونوں شرطیں جمع ہوں، یعنی سرین بھی اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہو، سنین بھی اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، نیز ایسی حالت میں سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اگر ایک شرط پائی جائے دوسری نہ پائی جائے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح جو ہے نا وضو کے اہم مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی العامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔